اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کی سٹوری چل رہی ہے، وہ آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ لڑکا ان کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ اس لڑکے نے مجھے مزید بتایا کہ میرے سے رشتہ ختم کرنے کے بعد اس کے ماں باپ نے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے اس کی منگنی کر دی۔ اس لڑکے کی بہن جو کہ میری دوست تھی، اس کا رشتہ بھی ایک اونچے گھرانے میں ہو گیا۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا کہ اچانک سے کچھ عجیب باتیں ہونے لگیں۔ اس لڑکے کے ہونے والے سسر نے، جن کے ساتھ یہ بزنس کر رہا تھا، اس کو ملازموں کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ بات بات پر اس کی بےعزتی کرنا، کبھی کہنا کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں میری ہیرے جیسی بیٹی مل رہی ہے، کبھی کہنا کہ تمہاری تو لاٹری لگ گئی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ میری ساری جائیداد اور دولت بھی تمہیں مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے موٹے ایسے کام جو کہ بندہ اپنے ملازموں سے کراتا ہے، وہ بھی انہوں نے اس لڑکے سے کرانے شروع کر دیے۔ ادھر لڑکی بھی اس کو ہر وقت جیسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی، ہر وقت اپنی برتری کا احساس دلاتی کہ جیسے اس کو رشتہ دے کر نہ صرف اس لڑکے پر بلکہ اس لڑکے کے سارے خاندان پر انہوں نے بہت بڑا احسان کیا تھا۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھنے لگی اور اس نے اپنے ہونے والے سسر اور لڑکی کے آگے زبان کھولی کہ ان کا یہ سلوک قابل قبول نہیں ہے، تو انہوں نے نہ صرف ایک جھٹکے میں رشتہ بھی ختم کر دیا بلکہ بزنس پارٹنرشپ بھی ختم کر دی۔ کاروبار میں سارا پیسہ لڑکی کے باپ کا تھا اور محنت اس لڑکے اور اس کے والد کی تھی۔ اس لڑکے کے ماں باپ نے لڑکی اور لڑکے کے والدین سے بات کو کلیئر کرنے کی اور غلط فہمی دور کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس لڑکے نے بھی اس لڑکی اور اس کے والدین سے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی، لیکن لڑکی والوں نے نہ صرف اس لڑکے کو بلکہ سارے گھر والوں کو بلاک کر دیا تھا اور ساتھ میں دھمکی لگائی تھی کہ اگر دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو پولیس میں ان لوگوں کی شکایت کر دیں گے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ جس اونچے گھرانے میں اس کی بہن کا رشتہ ہوا تھا، وہ بھی ایک دم سے توڑ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے کوئی امیر اور خوبصورت لڑکی لے کر آئیں گے۔ میں یہ باتیں سن کر حیران تھی، شاک تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولوں۔ یہ لڑکا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور اس نے جو بھی اپنے حالات بتائے تھے وہ کہیں زیادہ برے تھے جو انہوں نے ہم سے ایک سلوک کیا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے بار بار معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے، تم لوگ پلیز ہمیں معاف کر دو، میں تم سے دوبارہ رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، میرے والدین بھی تمہارے والدین سے معافی مانگنے کو تیار ہیں، تم جو کہو گے ہم وہ مانیں گے۔ میں یہ باتیں سنتی جا رہی تھی اور حیران ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے کون سا وظیفہ اس کو پانے کے لیے نہیں پڑھا تھا، اور اب جب کہ یہ واپس آیا تھا تو مجھے اپنے دل میں محبت تو کیا، نفرت کا جذبہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس پر اور اس کے گھر والوں پر ترس آ رہا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ کیسے میرے میں اتنی طاقت آئی اور میں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم ایک بار مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میرا تم سے اعتبار اٹھ چکا ہے، اور اب جب تم پر خود گزری ہے، تمہاری بہن پر گزری ہے، تو آج تم میرے سے معافی مانگ رہے ہو اور رشتہ جوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ اگر تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو کیا تب بھی تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو تمہاری غلطی کا احساس ہوتا؟ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اگر میں نے تمہیں کبھی بد دعا دی بھی تھی تو پھر اللہ سے معافی بھی مانگی تھی اور تمہارے حق میں دعا بھی کی تھی کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو کہ جس سے تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا دل دکھے۔ آج تو میں نے تم سے بات کر لی ہے، لیکن اس کے بعد مجھے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میری زندگی میں نہ تو تمہاری کوئی جگہ ہے اور نہ کوئی گنجائش۔ اگر تمہارے ضمیر کو تسلی ملتی ہے تو میں تمہیں آخری بار کہتی ہوں کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ میرا یہ جواب سن کر وہ کہنے لگا کہ تم تو دعویٰ کرتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میرے بغیر نہیں رہ سکتی، تو تمہارے وہ سب دعوے کیا جھوٹے تھے؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہاں، مجھے انہی جھوٹے دعووں کی تو سزا ملی ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے زیادہ ایک انسان کو دل میں جگہ دی تھی، میرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے مجھ جیسے گناہگار امتیوں کے لیے ہماری بخشش کے لیے آنسو بہائے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بہانے کے بجائے دنیا کی محبت میں آنسو ضائع کیے۔ میں تو شاید اس سے بھی زیادہ سزا کی مستحق تھی، لیکن یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ میرے دل کو انہوں نے جھوٹے خداؤں اور جھوٹی محبتوں سے پاک کیا، اور مجھے اپنی محبت کا جو ذرہ سا بھی عطا کیا ہے وہ میری ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو آخری بار سختی سے کہہ دیا کہ نہ تو مجھے آئندہ کال کرنا، نہ میرے گھر آنے کی کوشش کرنا، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو میرے گھر والوں سے رابطہ کرنے دینا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اب سوچتی ہوں تو ہنسی آتی ہے کہ اس شخص کو پانے کے لیے میں نے کتنے وظیفے پڑھے تھے، اور یہ بھی کیا لمحے تھے کہ جن کے متعلق میں نے کبھی سوچا تھا کہ جب یہ شخص میرے پاس واپس پلٹ کر آئے گا تو یہ کہوں گی، وہ کہوں گی،
اور آج جب یہ واپس میرے پاس آیا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اتنی ہمت عطا کر دی کہ میں خود اس شخص سے پیچھے ہٹ گئی۔ ایک اور سبق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا وہ یہ کہ اگر میں درود شریف اور استغفار کو اپنی زندگی کا مسلسل حصہ بنا کر رکھوں گی تو مجھے کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ درود شریف پڑھنے والے اور استغفار پڑھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین کرتے ہیں اور وہ عطا کرتے ہیں کہ جس کا ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ تھی ان بہن کی کہانی، اور ان کے متعلق اب میں آپ کو یہ شیئر کر دیتی ہوں کہ الحمدللہ ان بہن کی شادی بہت اچھی جگہ ہو چکی ہے۔ لڑکے والے زیادہ امیر تو نہیں ہیں لیکن یہ اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر اس لڑکے کی طرح پیار بھری وہ چکنی چپڑی باتیں تو نہیں کرتے، لیکن میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دوسرے لوگوں کے سامنے میری عزت رکھتے بھی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جن رشتوں میں محبت ہوتی ہے لیکن عزت نہیں ہوتی، وہ رشتے ایک تو زیادہ دیر تک چلتے نہیں۔ اگر وہ رشتے چلتے رہیں تو جب تک رہتے ہیں تکلیف دیتے ہیں، اور جن رشتوں میں عزت ہوتی ہے ان میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ تو ایسے رشتوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے۔ ان بہن کی یہ سٹوری میں نے خاص طور پہ تمام لڑکیوں کے لیے شیئر کی ہے، اور اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں۔ جتنی جلدی ہم اس بات کو ریئلائز کر لیں گے ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے، اور پھر اس کے بعد کسی انسان کی محبت آتی ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو یا آپ کے والدین ہوں یا اولاد ہوں۔ اگر کسی انسان کی محبت آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غافل کر دے یا دور کر دے تو یقین جانیں اسی انسان کی اس محبت سے آپ کا دل توڑا جائے گا، آپ کی انا، آپ کی ضد، آپ کی عزت، سب کچھ توڑا جائے گا۔ تو پلیز وہ تمام لڑکیاں جو روتی ہیں کہ لڑکا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، ہم سے جھوٹے دعوے کرتا تھا، شادی کا وعدہ کرتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، تو پلیز اپنے آنسو ایسے لڑکوں کے لیے ضائع مت کریں۔ اپنی عزت کو جانیں، اپنے مقام کو جانیں، اپنے آنسو کو خالص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کریں۔ آپ یقین کریں جس دن آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی نا، ساری دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیازی کی وہ نعمت عطا کریں گے کہ پھر کسی انسان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے دل کے ساتھ جوڑ توڑ کر سکے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ والدین جو اولاد کے پیار میں پاگل ہو جاتے ہیں، ہر جائز ناجائز سب پورا کرتے ہیں، حلال حرام کسی چیز میں فرق نہیں کرتے، وہ اپنی اسی اولاد کے ہاتھوں آزمائے جاتے ہیں، اسی اولاد کے ہاتھوں انہیں دکھ ملتے ہیں، اور ایسے دکھ ملتے ہیں کہ جن کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ دیکھیں، محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن محبت وہ بہترین ہے کہ جس کا انجام جلد از جلد شادی ہو۔ بہرحال اس ٹاپک پر ہم جتنی بھی بات کریں گے وہ کم ہوگا۔ اگر آپ کا دل دکھا ہوا ہے لوگوں کے ہاتھوں، لوگوں کے بیہیویئرز کے ہاتھوں یا کسی بھی دھوکے کے ہاتھوں، تو پلیز ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، آپ کثرت سے درود شریف اور استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو وہ سکون دیں گے جو نہ تو آپ کو کسی دوائی سے ملے گا اور نہ کسی اور چیز سے ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں، اور اس رمضان شریف میں ہمیں تمام رمضانوں سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک زیارت عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔